اگر کیریئر کی بات پوچھیں گے کبھی کسی سے کس سے تو ہر کوئی آپ کو اپنی بات بتائے گا اور بہت سی باتیں بتائے گا. میں بڑی سمپل اور بڑی بہت آسان بات آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ کی زندگی جو نظر آتی ہے دراصل وہ اس کا کیریئر ہی ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. فرض کیا کہ اگر آپ کو کوئی شخص خاکی یونیفارم میں آپ کو نظر آئے اور اس نے بیجز لگائے ہوں تو دیکھتے آپ کیا کہیں گے؟ فوجی ہے. صبح سویرے آپ جب نکلتے ہیں گھر سے اور آپ اگر کسی کو دیکھیں کہ کوئی شخص بڑے تیار ہو کر سوٹڈ بوٹڈ اور اپنے جناب گاڑی میں بیٹھا ہے، بائک پہ بیٹھا ہے، سائیکل پہ بیٹھا ہے، پیدل جا رہا ہے، گاڑی کسی پبلک ٹرانسپورٹ کو لینے والا ہے، اور اس کو اگر آپ دیکھیں تو آپ کو دیکھ کے اندازہ کیا ہوگا کہ یہ شخص کیا کرتا ہوگا؟ کوئی آفس میں جاتا ہو. اب یہ بڑی سمپل سی بات ہے کہ میں اس کو اگر تھوڑی سی دوسرے الفاظ میں کہہ دوں گا تو یوں کہہ دوں گا کہ آپ کی پبلک اینڈ پروفیشنل لائف جو نظر آتی ہے اور اس کے ساتھ ایک چیز کو لنک کرتا ہوں، اور آپ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ چیز جو میں لنک کرنے لگا ہوں اسی کے ساتھ لنک ہوتی ہے ہر شخص کی. وہ کیا ہے؟ اس کی سوشل، اس کی فائنینشیل لائف. اس کی سوشل لائف، اس کی فائنینشیل، یہ دونوں چیزیں کس سے لنک ہوتی ہیں؟ اسی چیز سے لنک ہوتی ہیں. وہ جیسا آپ کو نظر آ رہا ہوگا ویسے ہی آپ اندازہ کر لیں. اس کے ملنے والے سارے ویسے ہی ہوں گے، ساری دوستیاں، سب تعلقات، سب چیزیں ویسی کی ویسی ہوں گی. اگر یہ چیز ایک وقت میں ملے دوسرے وقت میں جائے، کبھی اوپر کبھی نیچے اور کبھی کچھ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص نے کچھ سوچ سمجھ کر اپنی یہ پبلک اور پروفیشنل لائف کا فیصلہ نہیں کیا. بس اس نے ایسے ہی کسی کو دیکھا ہوگا، کوئی گیس کیا ہوگا، کوئی تکا مارا ہوگا. گیس کرتے ہیں نا آپ بھی، ملتے ہیں نا آپ کو گیس، سارے ٹیچرز آپ کو گیس دیتے ہیں کہ اس سال یہ. تو وہ دراصل آپ کو اس شخص نے اسی طرح کیا ہوگا، اسی وجہ سے یہ چیز آتی ہے. لیکن اگر میں یہ کہوں کہ اس کے اندر سکسیس بھی ہو، اس کے اندر گروتھ بھی ہو، اور اس کے نتیجے میں اس شخص کو بڑا سکون اور بڑی راحت میسر اس کی زندگی کے اندر، دوائیوں بہت تھوڑی سی اس کے پاس ہوں، 58-60 پہ پہنچ چکا ہو، کوئی دوائی شوائی نہ کھاتا ہو اور بڑے آرام سے اپنی زندگی گزارتا ہو، ہنستا مسکراتا ہو، بچوں سے خوش رہتا ہو، کیسا ہے وہ شخص؟ کیا کہیں گے آپ کو اس کے بارے میں؟ بیٹا بتائیں نا ذرا. آپ کہیں گے نا کہ یار کیسا اچھا انسان ہے. اب اس اچھے انسان کے پیچھے کیا چیز ہے؟ اس کی جو آپ کو جو نظر آنے والی زندگی، وہ ہنستی مسکراتی زندگی اس کی کیوں ہے؟ کیا صحیح فیصلہ؟ یہ صحیح فیصلہ ہے اس کا کہ جس کی وجہ سے اس نے یہ کام کیا. لیکن اب میرا سوال یہ ہے، یہاں میں یہ بات آپ کو سمجھا دیتا ہوں، کلیئرلی سمجھ لیں، اچھی طرح اپنے ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ جو اس کی پبلک اور پروفیشنل لائف ہے، جس کے ساتھ اس کی سوشل اور اس کی فائنینشیل لائف لنکڈ ہے، اس کی سکسیس اور اس کی گروتھ اس کے ساتھ موجود ہے، اس کی ہیپینس اور پیس اس کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے. بیٹا اسی کو کریئر کہتے ہیں. یہ ہے اصل کریئر. اس کے علاوہ جو کچھ ہے وہ کریئر نہیں ہے، کچھ اور ہوگا. 30 سال میں نے اسی کام میں لگائے ہیں. اس کا نچوڑ صرف اتنی سادہ سی بات ہے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. اب یہ چیز آپ کو ملے گی کیسے؟ کبھی سوچا آپ نے؟ کبھی غور کیا آپ نے؟ کیا جیسے ٹیچر آپ کو گیسٹ پیپر دیتے ہیں، مختلف بایولوجی کے یہ کوشچن آئیں گے، فزکس کا یہ ہوگا، فلانا ہوگا، آ جائے تو بادشاہ، ٹیچر صاحبہ بھی بادشاہ، اور باقی جناب سارا سال جناب اس کے ڈنکے بجتے ہیں کہ ان کا گیسٹ بڑا اچھا ہے. اور اگر نہ آئے تو بیٹا یہ گیسٹ تھا، تمہاری قسمت. یہی ہوتا ہے نا. تو کیا زندگی کے بارے میں بھی یہی سلوک کرنا ہے؟
ایگزام تو 6 مہینے بعد پھر مل جائے گا، زندگی پھر ملے گی؟ بچوں ملے گی زندگی دوبارہ نہیں ملے گی۔ تو اگر یہ جو کہ بیٹا یہ کر لیں، ٹیچر نے کہا کہ اچھا سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ، امی نے کہا کہ ڈاکٹر بننا ہے، ماموں آئے کیا کر رہی ہو؟ ماموں جان میں سوچا یہ ہے کہ بایولوجی کے اندر کچھ کر لوں۔ چھوڑو بایولوجی کو، آج کل سافٹ ویئر کا زمانہ ہے، وہ چیز کرو۔ چچا آگے اس نے پوچھا کہ کیا کر رہے ہیں؟ تو خیال ہوا چچا جان بس یہ سوچ رہا ہوں، کبھی یہ کبھی وہ۔ چچا جان نے ایک اور مشورہ دیا کہ وہ تو جا کے ملٹری میں اپلائی کرو، فورسز میں اپلائی۔ پھر جناب کسی فرینڈ بھی تو ہوتی ہیں نا، ہوتے ہیں کزنز ہوتے ہیں، وہ دیکھو نا وہ کزن کتنا کامیاب رہا۔ یہ ساری باتیں اپنی اپنی جگہ ہو سکتا ہے 100% ٹھیک ہوں، ہر شخص کا اپنا پرسپیکٹیو ہو سکتا ہے، میں کسی کو کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن بیٹا آپ کے لیے تو یہ ٹھیک نہیں ہوگا نا۔ اس کے لیے ان کے پاس کیا بیس ہے؟ کوئی بیس ہے؟ ایک گیس ہے، کسی کو دیکھا تھا، کسی کا سنا تھا، کوئی ہائپ تھی نا، اور کسی ہائپ کی وجہ سے کہ جناب ایلون مسک نے آج فلاں کر دیا، اس نے فلانا کر دیا، اور ہم نے بھی یہ کرنا شروع کر دیا، بل گیٹس نے یہ کیا تھا، اور سٹیو جاب نے یہ فلانا کام کیا تھا۔ بھائی یہ کیا ہوگا نا، لیکن سٹیو جاب ہے، یوسف الماس ہے۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ مریم، اور مریم تو مریم ہے۔ اب یہ ساروں کے لیے وہ سٹیو جاب والی بات تو نہیں فٹ آئے گی، یہ نہیں ہو سکتا۔ تو بیٹا اس طریقے سے اگر کوئی شخص اگر فیصلہ کرے گا اپنی لائف کا، تو وہ جو ہم نے کریئر کی بات کی تھی نا، اور وہی جو لائف کی میں نے بات کی تھی، تو پھر بیٹا لائف کا پھر فیصلہ اسی طرح کا ہی ہوگا، اور اس کا رزلٹ پھر اسی طرح کا نکلے گا جیسا آج کل نکلتا ہے۔ کیسا نکلتا ہے؟ پتہ ہے کیسا نکلتا ہے؟ بتاؤں آج کل کیسا رزلٹ نکلتا ہے؟ ڈگری لی، بڑی زبردست قسم کے جناب 3.9 آؤٹ آف 4 سکور آیا، بات آئی ان کے ساتھ انٹریکشن کی تو جناب صورتحال بڑی پریشان کن ہو گئی، جاب نہیں ہے، اور لوگ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں۔ اور میں اگر اس بات سے اختلاف کروں کہ پاکستان میں جابز ہیں، جو کہتا ہے کہ پاکستان میں جابز نہیں ہیں وہ غلط کہتا ہے۔ پھر بیٹا فیکٹ یہ ہے کہ پاکستان میں جابز کی کوئی کمی نہیں ہے، یہ یاد رکھ لیں، اپنے ذہنوں میں اپنی کریکشن کر لیں، اپنے ذہنوں کو درمیان میں سے وہ اریز کر کے نا اس کو ٹھیک کر لیں۔ ایشو یہ نہیں ہے، ایشو کیا ہے؟ بیٹا پاکستان میں نے بچے سے کہا کہ بیٹا فلانی ڈگری کر لیں، اس کو کہا کہ پبلک ایڈمنسٹریشن میں داخلہ لو، اسلام آباد کے اندر اس نے پڑھا، ڈگری مکمل ہونے کے فوراً بعد ٹھیک 3 ہفتے بعد اس کو جاب آفر ہوئی، تو بیٹا پہلی سیلری 1,72,000 روپے اسلام آباد میں اس کو ملی۔ بتائیے سیلری نہیں ہے، کتنی سیلری چاہیے؟ 1,72,000، ٹھیک ہے نا؟ مسئلہ کہیں اور ہے، اس بات کو سمجھ لیں کہ مسئلہ کہیں اور ہے، اور یہی اصل پرابلم ہے۔ آزاد دنیا، آزاد ذہن کسی اور طریقے سے سوچتا ہے، اور دوسرا ذہن اور دوسری دنیا کسی اور طریقے سے سوچتی ہے۔ آزاد ذہن اور آزاد دنیا کی طرح سوچنا شروع کریں، آپ کو باتیں ساری سمجھ آ جائیں گی۔ تو بیٹا بڑی سمپل سی بات ہے، جب تک آپ اپنے مائنڈ میں کلیئرٹی نہیں لائیں گے اور ایک انفارم ڈیسیژن نہیں کریں گے اور فیکٹس کی بیس پر ڈیسیژن نہیں کریں گے،
آپ کا ڈیسیجن صحیح نہیں ہو سکے گا۔ میں نے اتنے زمانے سے کاؤنسلنگ کی ہے، اتنے بچوں کی کاؤنسلنگ کی ہے، 9th جماعت کے بچے سے کہتا ہوں کہ بیٹا آپ کل کے ڈی سی ہیں، ڈپٹی کمشنر ہیں، وہ آج ڈپٹی کمشنر ہے۔ 9ویں جماعت میں بچے سے کہا کہ تم کل کے آرمی کے آفیسر ہو، وہ آج میجر ہے۔ ایک بچہ میرے پاس آ کے بیٹھتا ہے، اس سے کہتا ہوں کہ بیٹا جاؤ جا کے آرمی میں اپلائی کرو، کہتا ہے اکیڈمی نہیں لی، تیاری نہیں ہے۔ میں نے کہا کسی کی ضرورت نہیں، جاؤ جا کے کام کرو۔ وہ جاتا ہے، جا کے فوراً گیا، فوراً سلیکشن ہو گئی۔ کیوں ایسا کیوں ہوتا ہے؟ چلیے آئیے تھوڑا سا ایک کام کرتے ہیں، تیار ہیں آپ؟ میرا ساتھ دیں گے؟ چلیے، میرا ایک سوال ہے، ہم راولپنڈی شہر سے پلاسٹک کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ ایک سوال ہے، راولپنڈی شہر سے پلاسٹک کو کیسے کم کر سکتے ہیں؟ جی کوئی 5 بچیاں یہاں آ جائیں، کوئی 5 بچے یہاں آ جائیں، ادھر آئے یہاں پر۔ دیکھیے ایک سوال تھا کہ راولپنڈی شہر سے ہم پلاسٹک کو کیسے کم کر سکتے ہیں۔ اب یہاں پر ان کی جو بھی بیک گراؤنڈ ہے، مجھے نہیں پتا کہ یہ بایولوجی کی اسٹوڈنٹ ہیں، میتھ کی اسٹوڈنٹ ہیں، وہ کس کے اسٹوڈنٹ ہیں، کیا ہے، مجھے کسی کا کوئی پتا نہیں، لیکن جس کا جواب آیا ہے اس نے یہ ضرور بتا دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے مائنڈ کو کس طرح کا ڈیزائن کر کے اس دنیا میں بھیجا ہے، یہ ضرور بتا دیا ہے۔ اب کچھ جواب یہاں پہ وہ آئے ہیں کہ جو کلیئرلی یہ بات بتا رہے ہیں کہ یہ انوائرمنٹل سائنسز سے متعلق بات ہے۔ کچھ جواب آپ کو وہ ملے ہیں کہ جو انجینئرنگ سے تعلق رکھتے ہیں، کچھ جواب وہ ملے ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ آپ کے سائنسز کے ساتھ ہے، مینجمنٹ کے ساتھ ہے، کچھ کا تعلق ٹیکنالوجی کے ساتھ ہے۔ یہ کلیئرلی آپ کے سامنے ایک ایگزامپل میں دے رہا ہوں۔ یہ اس بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہے آپ کی اوریجنلٹی، یہ ہے آپ اوریجن میں، آپ کے مائنڈ کی جو ڈائریکشن ہے وہ اس پیٹرن پہ چل رہی ہے۔ اب اگر آپ یہ چاہیں کہ میرے مائنڈ کی جو پیٹرن اللہ نے سیٹ کی ہے میں اس کو چھوڑ کے کچھ اور لے لوں، تو بیٹا ایسا دنیا میں تو کم از کم نہیں ہوتا، اس دنیا میں تو نہیں ہوتا۔ اور جو شخص کرنے کی کوشش کرے گا، یعنی اپنی آنکھ سے سننے کی کوشش اور اپنے کان سے دیکھنے کی کوشش کرے گا، اس کا رزلٹ میرا خیال ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ بیٹا بہت شکریہ آپ سب کا، تشریف رکھیں۔ میں اگر آپ سے ایک سوال پوچھوں کہ بیٹا آپ میں سے وہ کون سے اسٹوڈنٹ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ میں لیڈر ہوں، جن کا خیال ہے بچوں میں سے بچیوں میں سے کوئی بھی ذرا اپنا ہاتھ اوپر کرنے ذرا بتائیے، ذرا ایک ہاتھ اوپر آیا، 2 آ گئے، اچھا کھڑے ہو جائیں آپ، اگر اچھا ہے تو ذرا کھڑے ہو جائیں۔ کھڑے ہوئے کتنے ہوئے؟ صرف 3-4 ہیں۔ اس ہال میں لیڈر کتنے؟ 5 7 8 10۔ چلیے بیٹھ جائیے، تشریف رکھیے، اب آگے چلیے۔ اس حال میں ایسے کتنے بچے بیٹھے ہوں گے جو سمجھتے ہیں کہ میں بہت کریٹو ہوں؟ اور یاد رکھیے کہ کریٹو وہ نہیں ہوتا، صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو ڈرائنگ کرتا ہے، آرٹ کرتا ہے، اور کریٹو صرف وہ نہیں ہوتا کہ جو خوبصورت تحریر لکھتا ہے۔ کریٹو ہونے کا مطلب بہت وسیع ہے، بہت کھلا ہے، وہ کسی بھی میدان میں کریٹو ہو سکتا ہے۔ جو اپنے آپ کو کریٹو سمجھتا ہے وہ ہاتھ اوپر کرتا ہے۔ یہ دیکھیے بالکل ڈیفرنٹ، بالکل ڈیفرنٹ۔ اب یہاں رکیے، ایک چیز اور آپ سے میں، آپ میں سے کچھ ایسے اسٹوڈنٹ ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے کہ مجھے پبلک سپیکنگ ملنی چاہیے۔ ہے کوئی پبلک سپیکنگ والے؟ 2 3 4 5 6 گڈ۔ اچھا اب یہاں پہ سچویشن کو سمجھ لیں، اب آپ کو کلیئر سمجھ آ جائے کہ جیسے آپ میں سے کریٹو ڈیفرنٹ ہیں، لیڈر الگ ہیں، ٹیکنالوجی والے الگ ہیں، پبلک سپیکنگ والے الگ ہیں، یہ سارے لوگ ڈیفرنٹ ہو گئے۔ اب ان سارے لوگوں کی زندگی کی لائن بھی ڈیفرنٹ ہے،
اور الٹیمیٹلی ان کا ریزلٹ بھی ڈفرینٹ آئے گا. اب اگر ایک کریٹو شخص جو ہے یا کریٹو بچہ کوئی بھی ہے، اس کو یہ کہا جائے کہ بھی وہ جا کے کسی ایسی جگہ پہ اس کو بٹھا دیا جائے کہ جہاں پہ اس کو اسٹیریوٹائپ میں ایک ٹپیکل اسٹائل میں کام کرنا ہوگا، تو اس کا تو دماغ دوسرے دن جواب دے جائے. یہ ہے وہ بنیادی بات جو آپ کو سمجھنی ہے. یہ ہے وہ کلیئرٹی جو آپ کے مائنڈ کو لانی ہے. اور یہ ہے وہ انفارم ڈیسیژن کہ جو آپ کو کرنا ہے. اور اگر یہ انفارم ڈیسیژن آپ نہیں کرتے ہیں تو پھر آپ کے لیے پرابلم. کیوں؟ کہ کریئر ایک جرنی ہے، اور کوئی بھی جرنی ہو تو اس کا کوئی پرپز ہوتا ہے. کبھی دیکھا کہ کوئی شخص مری بلا وجہ گیا ہو؟ یعنی انجوائمنٹ بھی تو ایک وجہ ہوتا ہے نا، وہ بھی تو ایک پرپز ہوتا ہے. آپ لاہور جاتے ہیں، پشاور جاتے ہیں، کراچی، یو کے، جہاں مرضی آپ جائیں، دنیا میں ساری گھومیں. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو توفیق دے، پوری دنیا آپ گھومیں اور دیکھیں کہ دنیا کیسی ہے. لیکن کوئی پرپس تو ہوگا نا اس کے پیچھے. لیکن اگر آپ بغیر پرپس کے چلیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ چل پائیں گے؟ چل پائیں گے؟ ٹائم ویسٹ تو ہوگا جو ہوگا، لیکن کیا چل پائیں گے؟ نہیں چل پائیں گے. تو جب آپ سے یہ کہتا ہوں کہ کیریئر ایک جرنی ہے، اور وہ جرنی کہ جو آپ کی پبلک اور پروفیشنل لائف بنتی ہے، اور جو لنک ہوتی ہے آپ کی سوشل اور فائنینشیل لائف کے ساتھ، آپ کی سکسیس اور گروتھ کے ساتھ، آپ کے پیس اور ہیپینس کے ساتھ، تو بیٹا اس کے اینڈ پہ ان کے ساتھ اگر کوئی پرپز نہیں ہے اس کے سٹارٹ پر، تو پھر آپ کچھ نہیں کر پائیں گے. میں کہتا ہوں کہ مجھے انسانیت کی خدمت کرنی ہے. آپ میں سے بھی بہتوں کا یہ مقصد ہوگا، پرپز ہوگا، ہے یا نہیں؟ کون کون ڈاکٹر بننا چاہ رہا ہے؟ یہ ان سب سے پوچھوں گا تو یہ سب جواب دیں گے کہ انسانیت کی خدمت کرنی. تو کیا انسانیت کی خدمت صرف ڈاکٹر بن کر ہوتی؟ نہیں، اور بھی بہت سے طریقے. میں لوگوں کو کنیکٹ کرتا ہوں کہ لوگ ایک دوسرے کے ساتھ کمیونیکیٹ کر سکیں. یہ کیا کون سا کیریئر ہوگا؟ بتائیے کون سا کیریئر؟ یہ دیکھیے نا، یہ ہے وہ کلیئرٹی کی جو آپ کو چاہیے. اگر آج اس سٹیج پر کلیئرٹی آپ لے آئیں گے تو بیٹا آپ کے پاس وہ سٹرینتھ آ جائے گی، وہ طاقت آپ کو مل جائے گی کہ جس کے ساتھ آپ پتہ نہیں کتنے بڑے بڑے کام آپ کر سکتے ہیں. ابھی 3 دن پہلے ایک صاحب میرے پاس آئے، وہ فورسز سے خیر ان کا تعلق تھا، اور ایک بڑے ہیڈ کوارٹر سے آئے تھے. انہوں نے فون مجھے کیا اور کر کے میں نے جب بات ہوئی تو میں نے کہا بتائیے بیٹے کا کیا حال ہے؟ کہتے ہیں کہ بیٹے کی زندگی بدل گئی ہے. میں نے کہا کیا ہوا ہے؟ کہتے ہیں بیٹے کے اندر وہ سٹرینتھ آ گئی ہے اور وہ کانفیڈنس آ گیا ہے، باوجود اس کے کہ ہم اس کو آرمی آفیسر بنانا چاہتے تھے اور آپ نے کہا یہ آرمی آفیسر نہیں ہے. اور اس کے باوجود اس سارے کے بعد جب آپ کے سیشن کے سارے کے بعد اب وہ اتنا کانفیڈنٹ ہے اور اس طرح سے بات کرتا ہے، اس طرح سے چیز کرتا ہے. کون سی چیز میں نے اس کو دی تھی؟ بیٹا صرف اتنی کلیئرٹی دی تھی اور اس کو یہ بات سمجھا دی تھی کہ بیٹا آپ کی سٹرینتھ اصل میں یہ ہے، بس اتنی بات. اور آپ کی لائف مجھے جو نظر آتا ہے اس کا پرپز اس طرح کا ڈیزائن ہوگا. اور بچے نے وہ کام کیا، اور وہی آپ کی عمر کا انٹر کا اسٹوڈنٹ تھا، اس کی لائف چینج. یہ ہے کیریئر کا فلسفہ، اور یہ ہے کیریئر کی وہ بات. اور یہ وہ چیز آپ کو مل جائے تو یہ میں تھوڑی سی آسان کر کے آپ کو سمجھا دیتا ہوں. آپ نے وہ کرو جانتے ہوں گے، اور وہ کرو کے اندر اس کے اندر جو میڈن ہوتا ہے اور لائن ہوتی ہے، اور وہاں پہ بہت سارے ایریا ہوتا ہے، لیکن اس کے 2 اینڈ ہوتے ہیں، ایک ادھر کا اور ایک ادھر کا. ایسا ہی ہے نا؟ اور اس اینڈ کے اوپر بہت تھوڑا سے چیزیں ہوتی ہیں. آپ اگر انسانی سوسائٹی کو
اس طریقے سے سمجھ لیں تو جو لوگ اس اینڈ کے اوپر جاتے ہیں وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنی لائف کا پرپس جان جاتے ہیں اور سمجھ جاتے ہیں کہ میرے اندر اسٹرینتھ کیا ہے، اور پھر وہ برہمن کے ان برہمنوں میں سے کوئی شخص مسلمان ہوگا اور وہ چلے گا تو کشمیر پہنچے گا، وہاں سے گھومتا سیالکوٹ آئے گا، وہاں ایک بچہ پیدا ہوگا، وہاں سے پھر وہ ایک بچہ بڑھے گا، آگے بڑھے گا، اور وہ پڑھتے پڑھتے اور وہ ایک ایسا سوچ دے گا، ایک ایسی چیز دے گا، ایک ایسا آئیڈیا دے گا، بر صغیر کے انسانوں کو تقسیم کر کے اور مسلمانوں کو ایک الگ سٹیٹ دے کے عزت اور وقار کا راستہ دکھا دے گا۔ کون ہے وہ؟ کون ہے؟ علامہ اقبال۔ میں اس سے چھوٹی بات کر دیتا ہوں، اپنی سٹرینتھ کو پہچان لیا، اور پہچاننے کے بعد کوئی نہیں سمجھ سکتا کہ یہ کیا بولتا ہے اور کیا کہتا ہے، لیکن اس کے سر ایسے ہیں کہ وہ انگریز بیٹھا بھی سر دھن رہا ہے۔ نصرت فتح علی خان، کیا باڈی ہے اس کی، کیا چیز ہے، لیکن اپنے آپ کو اس ایج پہ لے گیا۔ کیوں لے گیا، کیسے لے گیا؟ اس کرو سے نکال کے کہ اس نے اپنے آپ کو پہچان لیا، اپنی کلیئرٹی اس کے مائنڈ میں تھی، اور اس کے بعد اس نے فیصلہ کر لیا۔ عبدالستار ایدھی کیا چیز ہے؟ کیا چیز ہے وہ؟ کبھی کسی نے اس کی شکل دیکھی ہے؟ میں نے پرسنلی اس کو دیکھا ہوا ہے، انتہائی سادہ، انتہائی مطلب وہ ایک چپل ہوتی تھی، آج کل پتہ نہیں کہیں نظر آتی ہے کہ نہیں نظر آتی، ہوائی چپل ہم اسے بولتے تھے بچپن میں۔ ساری عمر اس نے وہ ہوائی چپل پہنی، لیکن اس نے پہچان لیا کہ میری زندگی کا پرپس یہ ہے اور مجھے یہاں پہ پہنچنا ہے، اور یہ کام میرے لیے ٹھیک ہے، اسی کام میں آگے جا سکتا ہوں، دنیا کا دوسرا کوئی کام میرے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے بتائیے کتنے بڑے بڑے پڑھے لکھے ڈاکٹر، انجینئر، یہ جو سافٹ ویئر انجینئرز اور یہ اور وہ جتنے بھی آپ اے آئی کے ایکسپرٹ، اس کے سامنے کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ کیا اس جتنا پیسہ کسی کے پاس، اس جیسا فیم کسی کے پاس، اس جیسا مقام کسی کے پاس، اس جیسی عزت کسی کے پاس ہے؟ کیا تھا اس کے پاس؟ لیکن اس نے پہچان لیا کہ میرا کریئر یہ ہے۔ بات سمجھنے اور کرنے کی ہے، اور آخری پوائنٹ، میرا ٹائم آگے نکل گیا ہے، میں نے گھڑی نہیں دیکھی، لیکن یہ ہوگا کیسے؟ یہ اس وقت ہوگا جب آپ پہلی بات یہ سوچیں گے کہ مجھے ایکسیلنٹ لیول پہ جانا ہے۔ ایکسیلنس جو ہے، ایکسیلنٹ پوزیشن جو ہے وہ میری ہے، بس یہ کسی کی نہیں ہے۔ اسکول میں آپ، کالج میں آپ پڑھتے ہیں، یونیورسٹی میں آپ جائیں گے اور آپ کی کلاس کے اندر یہ بات عام ہو جانی چاہیے کہ یار کمپٹیشن سیکنڈ پوزیشن پر ہوگا، فرسٹ پہ ہوگا ہی نہیں، فرسٹ تو اس کی ہے، اور یہ ہوتا ہے۔ یہ میں ایسی کوئی بات نہیں کر رہا، یہ پریکٹیکل بات بتا رہا ہوں، آنکھوں دیکھی بات بتا رہا ہوں کہ پوری یونیورسٹی ڈیسائیڈ کر لیتی ہے کہ یار فرسٹ پوزیشن کے اوپر سر کھپانے کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو ادھر جائے گی، سیکنڈ پہ کمپٹیشن کرو، اس کی تیاری کرو۔ اور دوسری بات، انسانوں کے لیے اپنے آپ کو مفید بنا لیں۔ وہی انسان ہوتا ہے اور اسی کا مقام ہوتا ہے اور اسی کو مقام ملتا ہے، اور وہی شخص اپنے کریئر میں آگے جاتا ہے کہ جو انسانوں کے لیے سوچتا ہے۔ اور اگر وہ یہ کہہ دے اپنے انجینئرز کو بلا کر کہ اس لیپ ٹاپ میں سے فین نکال کے واپس لاؤ اور مجھے ایک نیا لیپ ٹاپ بنا کے دو، تو بس اس لیے کہ اس فین کی آواز جو ہے وہ اریٹیٹ کرتی ہے، کام کرتے ہوئے اریٹیٹ کرتی ہے، تو ایپل سے فین ختم ہو جاتا ہے۔ یہ اسٹیو جابز نے کیا۔ انسانوں کے لیے مفید کون ہے؟ انسانوں کے لیے فائدہ مند کون ہے؟ جس نے اپنے کریئر کے بارے میں، آپ سافٹ ویئر انجینئر بنتے ہیں، آپ کیا چیز بنتے ہیں، کچھ بھی بنتے ہیں، بیٹا یاد رکھیں، کلیئرلی سمجھ لیں، اگر آپ انسانوں کے لیے مفید نہیں ہے تو آپ کی کوئی ویلیو۔ اور تیسری اور آخری بات کہ پھر سوسائٹی کے اندر، سماج کے اندر جہاں آپ رہتے ہیں، آپ نے آپ کو سمجھ لیجئے کہ پیسے اور تنخواہ کے علاوہ بھی کوئی اور قدریں ہوتی ہیں۔ ان قدروں کو آپ اہمیت دیں گے
تو آپ کو اہمیت مل جائے گی۔ کتنے لوگ ہیں جو AI کرتے ہیں، کتنے لوگ ہیں کیا کیا کام کرتے ہیں، کون جانتا ہے، کوئی نام بھی نہیں واقف، لیکن قدر اس کو کی جاتی ہے جو ان قدروں کا خیال کرتا ہے۔ تو لہٰذا آخری حصے میں 2-4 منٹ کے اندر میں بات ختم کروں گا، وہ یہ کہ یہ تو وہ بات ہے کہ آپ کو کریئر کا ڈیسیژن کرنا ہے۔ اب اگلی بات ہے کہ بیسس میں نے آپ کے سامنے جو اگزامپل دی، تو اس پہ سب سے پہلی چیز آپ کے پرسنالٹی کے ٹریٹس ہیں، جو ان بچوں نے آپ بولنے کے بعد آپ کو کلیئرلی آپ کو سمجھ آ گئی کہ یہ بچہ جو بول رہا ہے وہ اپنے پرسنالٹی کی بیس پر بات کر رہا ہے، وہ اپنے بایولوجی کی اسٹڈی پر بات نہیں کر رہا، وہ اپنے ٹریٹس کی بیس پر بات کر رہا ہے۔ دوسری چیز ابیلٹیز، بیٹا یاد رکھنا کہ ابیلٹیز اللہ ایک دفعہ دے کے بھیج دیتا ہے، بس پھر ساری زندگی وہ پالش ہوتی ہیں، سکلز سیکھے جاتے ہیں۔ اور تیسری چیز آپ کی ویلیوز ہیں کہ آپ کس چیز کو ویلیو دیتے ہیں، کون سی چیز آپ کے لیے امپورٹنٹ ہے اور کون سی چیز امپورٹنٹ نہیں ہے، کس کو پریفرنس دے رہے ہیں کس کو پریفرنس نہیں دے رہے۔ یہ فیبرک آپ کو کلیئر ہونا چاہیے، اور اگر آپ کو یہ نہیں پتا تو پھر بیٹا ہوا کبھی ادھر آپ کو لے جائے گی کبھی ادھر لے جائے گی، آپ کہیں رک نہیں سکیں گے۔ اور آخری چیز یہ کہ پھر ایجوکیشن، اور پاکستان کے اندر ایجوکیشن کم نہیں ہے۔ کوئی شخص اگر یہ سمجھتا ہے کہ جیسے پاکستان میں جابس نہیں ہیں، پاکستان میں ایجوکیشن بھی نہیں ہے، تو لہٰذا میرے عزیزوں میں آپ کو بتاؤں، بڑی کلیئر بڑی مختصر سی بات کرتا ہوں، پاکستان میں انٹرمیڈیٹ کے بعد 670+ پروگرامز آفر ہو رہے ہیں، 670 پروگرام۔ کتنے؟ 600۔ دنیا کے ملکوں کی آپ ریسرچ کریں اور یہ دیکھیں کہ کتنے ملک ہیں کہ جو 600+ پروگرامز آفر کر رہے ہیں، اور آپ کو پاکستان کا نمبر اوپر نظر آئے۔ یہ تو میرا گھر مجھے چھوٹا نظر آتا ہے، اس لیے کہ شاید میں چھوٹا ہوں، اس لیے مجھے اپنا گھر چھوٹا نظر آتا ہے، ورنہ میرا گھر تو ایکچوئل میں بہت بڑا ہے۔ آپ اگر پری میڈیکل کرتے ہیں تو 215 آپشن آپ کے پاس آفٹر پری میڈیکل موجود ہیں۔ اگر آپ پری انجینئرنگ کرتے ہیں 190+ آپشنز ڈائریکٹلی آپ کے پاس پاکستان میں موجود ہیں۔ اگر آپ ICS کرتے ہیں آپ کے پاس 56 آپشنز ڈائریکٹلی موجود ہیں۔ اگر آپ ICOM اور جنرل سائنس کرتے ہیں تو آپ کے پاس 94 آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں، اور اگر آپ آرٹس والے ہیں، FA والے ہیں، تو 270+ آپشنز آپ کے پاس موجود ہیں۔ لیکن آپ کو کتنوں میں جانا ہے؟ کتنوں میں؟ پاکستان میں آپشن تو بہت ہیں، لیکن آپ کو کتنے چاہیے؟ ایک۔ لیکن اس ایک کی بیس کیا ہوگی؟ نمبر 1 آپ کے ٹریٹس، آپ کی پرسنالٹی۔ نمبر 2 آپ کی ابیلٹیز۔ اگر آپ پبلک سپیکنگ والے ہیں تو چھوڑیے اس چکر کو کہ بھی آپ دوسرا کیا کر رہے ہیں، اپنی چیز کو دیکھیے اور ادھر کا فیصلہ کیجیے، انشاءاللہ آپ کامیاب ہیں۔ میرے 5 بچے ہیں ماشاءاللہ، ایک سائنس پڑھا ہے، صرف ایک جس نے سائنسز پڑھی ہے، اور اس کو میں نے 9th میں بتایا تھا کہ بیٹا آپ سائنس والے ہیں، اور 9th سے لے کے یونیورسٹی کے اینڈ تک خرچہ بھی اس نے میرا کوئی نہیں کرایا، کوئی فیس میں نے نہیں اس کی دی، اور جو ہی ڈگری اس نے مکمل کی تو 1 مہینے کے بعد اس نے 17 گریڈ جوائن کر لیا۔ میں نے کہا کہ ابھی 2 سال آپ نے جوائن کرنا ہے، نوکری کرنی ہے، اچھی طرح نوکری کریں، سارا سیکھیں، اس کے بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ ابھی وہ نوکری کرتا ہے، اور باقی سوشل سائنسز، آرٹس، اور جو آرٹس والے ہیں نمبر کم نہیں لیتے، آج کل نمبر کرائٹیریا ہے نا، تو میں بچوں کو یہ بھی سمجھاتا ہوں کہ بیٹا نمبر بھی اچھے لینے ہیں، باقی چیزیں بھی پوری کرنی ہیں، نمبر بھی 1050+ یہ رکھنے ہیں، اور باقی چیزیں کو کریکولر ایکٹیویٹیز اسکول کالج کی جتنی ہیں سب میں جانا ہے، اور CR بھی بننا ہے، سارے کام کرنے ہیں، اس کے باوجود اپنے نمبر مینٹین کرنے ہیں، اور ساروں نے کیے۔ بیٹا جب آپ اس کرو کے سے درمیان سے نکل کے نا اس اینڈ میں جاتے ہیں تو ہر جگہ آپ کے لیے جگہ موجود، ہر کوئی آپ کو ویلکم کرے گا، پاکستان کے اندر بھی، پاکستان سے باہر۔ تو بیٹا اب تک کے لیے اتنا ہی۔